بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 13، سورہ رکوع نمبر 29۔ حضرات، آج دا موسٹ کانٹروورسیل ٹاپک طلاق، 3 طلاق کے بارے میں بیان آنے والا ہے۔ آگے کی کچھ ویڈیوز میں اسی سے ریلیٹڈ تمام بیانات آئیں گے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے لوگوں میں شیئر کریں۔ ترجمہ: طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ حکم بست و چہارم، 24واں حکم، عدد طلاق رجعی۔ قال تعالی الطلاق مرتان الا باحسان۔ تفسیر: ربط: گزشتہ آیت میں مرد کے لیے حق رجعت کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ رجعت کا حق کب تک رہتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد تم کو 2 اختیار ہے، یا تو دستور اور حسن اسلوب کے ساتھ روک لو، یعنی رجعت کر کے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دو، اور یا حسن اسلوب کے ساتھ اس کو چھوڑ دو کہ اس کی عدت گزر جائے اور جہاں چاہے وہ نکاح کر لے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ حکم بست و پنجم، 25واں حکم، خلا۔ قال تعالی ولا يحل لكم ان تأخذوا الا هم الظالمون۔ ربط: گزشتہ آیت میں طلاق کا ذکر فرمایا، اب اس آیت میں خلا کا ذکر فرماتے ہیں۔ خلا یعنی چھوڑ دینا، جو ایک قسم کی طلاق ہے، یا طلاق کی طرح ایک قسم کا فسخ نکاح ہے۔ نیز گزشتہ آیت میں تصریح بإحسان کا حکم تھا۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیوی سے خلا کی نوبت آئے تو اس کو حسن سلوک اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو، یعنی مہر وغیرہ جو کچھ اس کو دے چکے ہو وہ اس سے واپس نہ لو۔ دیے ہوئے کو واپس لینا تصریح بإحسان کے خلاف ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ بیویوں سے چھوڑنے کے وقت ان سے اس مال میں سے کوئی شے واپس لو جو تم ان کو نکاح کی حالت میں دے چکے ہو، مگر جب کہ میاں بیوی دونوں کو یہ خوف ہو کہ ہم اللہ کے مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی آپس میں حقوق زوجیت نہ ادا کر سکیں گے، تو ایسی صورت میں اگر مرد عورت سے کچھ مال لے کر اس کو چھوڑ دے اور عورت مال دے کر اپنے آپ کو اس کے نکاح سے چھڑا لے تو کوئی گناہ نہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو خلا کہتے ہیں۔ سو اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں اور بیوی باہمی منافرت اور کدورت کے باعث حقوق زوجیت کے بارے میں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے کر نکاح سے اپنا پیچھا چھڑا سکے تاکہ دونوں گناہ سے بچ جائیں۔ ایسی صورت میں عورت کے لیے مال کا دینا اور مرد کے لیے مال کا لینا جائز ہے، بشرطے کہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ سراسر ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے دین
کہ دین اور اخلاق اور عادات پر کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں نے برقع اٹھا کر بہت سے لوگوں میں ان کو آتے دیکھا تو سب سے زیادہ سیاہ یعنی کالا فام اور پست قد یعنی چھوٹے اور بدصورت ثابت ہی نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو وہ باغیچہ واپس دے سکتی ہو جو اس نے تم کو دیا ہے؟ کہا ہاں، وہ بھی اور کچھ زیادہ بھی دے سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس سے وہ باغیچہ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اسلام میں پہلا خلا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔